بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو بطور رہنما اس دنیا میں مبعوث فرماتے رہے ہیں. سب سے پہلے انسان کے لیے رہنما کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیج دیا. حضرت آدم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر جناب آدم کے بعد سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا تسلسل چلتا رہا. ہر نبی اپنے اپنے وقت میں اپنے وقت کے لوگوں کی اس وقت کی شریعت کے مطابق رہنمائی کرتے رہے. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت تا قیامت ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حکمت آپ کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک کے ہر فرد کی رہنمائی کر رہی ہے. ایک ہی مرد سے، ایک ہی عورت سے اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار مرد و زن کو وجود عطا فرمایا ہے. جیسا کہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا مکمل کرنے کے لیے حضرت حوا کو وجود دیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے کرۂ ارض کے اوپر مرد اور عورت کا جال بچھایا اور ان کی تخلیق کی. تو اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں بنی نوع انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا. اور جو سورۃ الاحزاب میں فرمایا نا اللہ رب العزت نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں
ان کی زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے ہر شعبے میں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں۔ چنانچہ گزشتہ 2 مجالس میں اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی نبوت کے بعد والی زندگی صرف نمونہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا بچپن بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ بعد از نبوت بچپن کے متعلق جو احکامات دیے وہ تو نمونہ ہیں ہی، لیکن بذات خود جو آپ کا بچپن ہے وہ بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ امت کے لیے نمونہ کیسے ہے؟ جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ولادت کے اوپر جو کام کرنے کے ہیں وہ ہمیں بتائے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو تو ڈاکٹرز حضرات بچے کو فلفور نہلاتے نہیں ہیں، اس کو فلفور صاف نہیں کیا جاتا، یعنی پانی کے ذریعے سے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیمپریچر ایک جگہ تک آ جائے، وہ دنیا کے ماحول کے ساتھ، اس جگہ کے ماحول کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جائے۔ تو سوال ہوتا ہے، کیا بغیر صاف کیے پانی کے ذریعے سے، بغیر صاف کیے بھی بچے کے کان میں آذان دینا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ بچے کی ولادت کے بعد پہلے اس کو پانی سے دھلایا جائے، صاف کیا جائے، اس کے بعد آذان یا اقامت کہی جائے، اس بات کا پابند نہیں کیا۔ پابند اس بات کا کیا ہے کہ دائیں کان میں آذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، حکم دیا ہے۔ اور یہ دایاں بایاں بچے کا دیکھا جائے، آذان دینے والے کا نہیں۔ اس لیے بسا اوقات جب انسان بچے کو گود میں لیتا ہے آذان دینے کے لیے یا اقامت کہنے کے لیے، تو انسان اپنے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں سے نہ دیکھے اس کو، بلکہ بچے کے دائیں کان اور بائیں کان کے اعتبار سے آذان اور اقامت کہی جائے۔ پہلے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ بچہ تو ابھی اسے بولنا نہیں آتا، سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، پھر اس کے کان میں آذان کیوں دی جاتی ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی سمجھ کی جو قوت ہے وہ کام نہیں کر رہی، صلاحیت ہی نہیں ہے، پھر آذان دینے کا یا اقامت کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے یہ کیوں روتا ہے؟ بچہ کیوں روتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے سامنے آتا ہے اور اسے آ کر کہتا، اب تم نے میرا سامنا دنیا میں آ کر کرنا ہے، تم نے دنیا میں آ کر میرا سامنا کرنا ہے۔ تو بچہ چیخنے چلانے رونے لگ جاتا ہے۔ آج کل اگر بچے کی ولادت ہو اور وہ روئے نہیں تو ڈاکٹر حضرات ایک مخصوص طریقے سے اس کی ہلکی سی پٹائی کرتے ہیں تاکہ وہ روئے۔ جب وہ روئے گا اس کے پھیپھڑے کھلیں گے، اس کا اندرونی سسٹم کام کرنا شروع کرے گا۔
اور ڈاکٹر حضرت سائنس، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے اس کی ماں کی طبیعت جیسی ہوگی، بچے کی طبیعت ویسے ہی بنے گی۔ اگر ماں کی طبیعت میں ولادت سے پہلے غصہ تھا، چڑچڑا پن تھا، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس بچے کی طبیعت میں بھی ماں کی وہی فطرت آ جائے گی، وہی طبیعت آ جائے گی۔ اگر ماں کوئی دوائیں لے رہی ہیں تو سائنس کہتی ہے 10-15 سال کی عمر میں اس بچے کو بھی وہی دوائیں لینے کی عادت شروع ہو جائے گی، اسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، آپ علیہ السلام سائنسدان نہیں تھے۔ سائنسدان اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اپنے تجربات کی روشنی میں کسی بات کا اظہار کرے، اسے سائنسدان کہا جاتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، اسی کا آگے ذکر کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے متعلق جو احکامات عطا فرمائے، ایک یہاں نقطہ اور بیان کرتا چلوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور چیز بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بچے کی ولادت پہ بڑی خوشیوں کا سما باندھا جاتا ہے اور بچی کی ولادت پر ماتم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بچے کی ولادت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، ہر ایک کو آگاہ کیا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے، لیکن جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو بہت کم لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ماتم کا اظہار کیا جاتا ہے، افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف دنیا دار طبقے کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ دیندار طبقہ بھی اس میں ایسا موجود ہے جو بچی کی ولادت پر ماتم کدا ہوتے ہیں اور ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے اوپر ماتم کا اظہار کرنا یہ کفران نعمت ہے، یہ کفران نعمت کی ناشکری۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت علی الاعلان فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے میرا رب چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے میرا اللہ چاہتا ہے بیٹوں سے بھی نوازتا ہے، بیٹیوں دونوں سے اللہ نوازتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میرا رب اگر نہ چاہے تو شوہر اور بیوی کی صحت مند ہوتے ہوئے ساری زندگی گود خالی رہتی ہے، اللہ نہیں دیتا۔ جیسے بیٹے کی نعمت پر خوشی کا اظہار ہو، ایسے ہی بیٹی کے نعمت کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کرنا یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ الگ مضمون ہے، یہ مستقل مضمون ہے، لیکن جب بات بچے کی ولادت کی آئی تو اس لیے عرض کیا ہاں بیٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، بیٹا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا رواج معاشرے میں کیوں چل پڑا؟ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وراثت میں حقدار صرف بچے کو سمجھا جاتا تھا، لڑکی کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، پیدائش کے ساتھ ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، معاشرے کے اندر اس کے کوئی حقوق نہیں تھے جینے کے۔ اور آج وہی حالات ہیں، آج بچی کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے،
بہت خود کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، خود کو بڑا دیندار سمجھنے والے لوگ جو بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصے نہیں دیتے، چاہے وہ صف اول کے نمازی کیوں نہ ہو، ان کی عبادات اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہیں۔ رب نے جس کو حق دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس سے حق چھیننے والے؟ بہرحال جب ولادت ہو جائے، بچی ہو یا بچہ، دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت۔ سوال یہ تھا کہ اس بچے کو کچھ خبر نہیں، آذان اقامت کا فائدہ کیا؟ تو جواب یہ ہے، یہ بچہ جب روتا ہے گود کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تو نے دنیا میں میرا سامنا کرنا جس کی وجہ سے یہ روتا ہے، اور اس کے کان میں آذان اور اقامت کہہ کر یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر تو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا رہا تو شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر تو رب کے احکامات سے منہ پھیرتا رہا تو شیطان تیرے لیے اپنا جال تیار رکھے گا۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت کے آئے اور چل دیے، اتنا قلیل وقت کے آئے اور چل دیے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ جب آئے تھے تو اذان دی گئی، جب جا رہے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ بس اتنا سا وقت ہے میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، یہ دنیا کا وقت اتنا سا وقت ہے، اتنا قلیل وقت کے آئے اور چل دیے۔ غفلت کی زندگی سے باہر نکلنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، اس کے سر کے اوپر جو بال ہوں ان بالوں کے وزن کے برابر صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے۔ ہمارے ہاں مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں لیکن صدقہ نہیں کیا جاتا، الا ماشاء اللہ بہت کم۔ اس لیے کہ جب شریعت یہ کہتی ہے اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بچے کے سر کے اوپر جتنے گھنے بال کیوں نہ ہو، 7 دن کے بچے کے سر کے اوپر اس کا وزن 4 یا 5 اوز سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ 4 گرام یا 5 گرام چاندی کا وزن اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں 10 گرام چاندی کا جو ریٹ ہے وہ 1898 روپے ہے آج کے دن کے اعتبار سے، 1898 روپے۔ اس میں سے آپ 5 گرام کی قیمت لگا رہے ہیں تو 900 کچھ روپے بنتی ہے۔ آج تو گلاب جامن بھی غالباً 1 کلو اس سے مہنگے ہیں، ہم وہ کھلا دیتے ہیں۔ میں اس لیے بچے کی ولادت اور اسوہ حسنہ کی اس مضمون کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ تو جتنے سر کے بال اس کے وزن یعنی چاندی کے ساتھ کیا جائے، 5 گرام چاندی کا جتنا وزن بنتا ہے اتنی قیمت صدقہ کر دیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عقیقہ کا حکم دیا۔ حضرات حسنین کریمین کی جب ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ آج معاشرے میں ضرورت ہے اپنے نوجوان بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان تعلیمات سے ان کو واقف کرانا تاکہ شادی کے بعد کی زندگی اسوہ نبوی کے مطابق گزر سکے۔ میں عقیقے کا حکم دیا۔ بیٹا ہے دو جانور چھوٹے، اگر بکری وغیرہ یا بکرا ہے تو 2، بیٹی ہے 1۔ عقیقہ قربانی کے جانور میں شمولیت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، تفصیلی مسائل ہیں، لیکن یہ کوئی واجب لازم فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ یاد رکھیں مستحب ہے، وسعت ہے 7 دنوں کے بعد تو کر لیجئے، نہیں ہے جب اللہ رب العزت مال سے نوازیں تب کر لیجئے، لیکن پھر بھی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہر چیز کی ویلیو سمجھنے کی ضرورت، جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں کہا۔ پھر آپ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد لولد یحسن اسمہ فلیحسن۔ باپ اپنے بیٹوں کو جو سب سے پہلا تحفہ دنیا میں دیتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ فرمایا اپنی بچوں کے بہترین نام رکھے، فلیحسن اسمہ، اچھے نام رکھے۔ واللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے ساتھ لفظ عبد کا اضافہ کر لیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن،
وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسما قرآن مجید کی دوسری طرف لکھے ہوتے ہیں، وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ نام عربی میں ہی ہو، عربی میں ہی ہو یہ لازمی نہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھیں، صحابہ کرام کے نام پر رکھیں، صحابیات کے نام پر رکھیں، اس چیز کا پابند نہیں کیا۔ پابند کس چیز کا کیا؟ فرمایا نام کے اندر شرکیہ معنی نہ ہو، بچے کے نام کے اندر شرکیہ معنی نہ پایا جاتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، معنی کے اندر خرابی نہ ہو۔ نمبر 3، فرمایا ایسے انبیاء کے نام جو سابقہ کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور ان سے کفار کی پہچان ہوتی ہے، وہ نام بھی نہ رکھے جائیں۔ بس مثالیں عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ امام المحدثین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قبل از اسلام عبد شمس تھا، سورج کا بندہ۔ جب اسلام لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، سورج کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ ایک اور حضرت صحابی ہیں، ان کا نام تھا مرہ۔ مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا، کڑوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ نام بھی تبدیل فرمایا اور فرمایا مومن کڑوا نہیں ہوتا، مومن کڑوا نہیں ہوتا۔ ایک صحابیہ، ان کا نام تھا عاصیہ، عین کے ساتھ، عین الف صاد یہ ہے عاصیہ، آسیہ نہیں۔ آسیہ کا معنی ہوتا ہے امیدوار، عاصیہ معنی ہے نافرمان گنہگار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل فرمایا، جمیلہ نام رکھا، خوبصورت۔ معنی کے لحاظ سے یہ بتا کہ شرک کا معنی نہ ہو اور برا کوئی معنی اس میں نہ ہو۔ نمبر 2، تیسری بات میں نے یہ کہی کہ آسمانی کتابوں میں تو انبیاء کا نام وہ ہو لیکن ان سے کفار کی پہچان ہوتی ہو۔ جیسے بیرون ممالک رہنے والے مسلمان، وہاں کفاروں کا معاشرہ ہے۔ بائبل میں حضرت داؤد کا نام داؤد نہیں ہے بلکہ ڈیوڈ نام ہے۔ بائبل میں حضرت داؤد کا نام داؤد نہیں ہے، ڈیوڈ ہے۔ تو اب ہم مسلمان ڈیوڈ نام نہیں رکھیں گے کیونکہ اس سے کفار کی پہچان ہو رہی ہے۔ ہم نام رکھیں گے تو کیا؟ داؤد نام رکھیں گے۔ حضرت سلیمان کا نام بائبل کے اندر کیا ہے؟ سلومان۔ یہ بائبل کے اندر ایسے نام ہے۔ ہم رکھیں گے تو جو قرآن میں نبی کا نام آیا وہ رکھیں گے، وہ نہیں رکھیں گے۔ ایسے ہی حضرت یوسف، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یوسف۔ اور بائبل میں ان کا کیسے نام؟ جوزف نام لیا جاتا ہے، جوزف۔ تو جس نام سے کافروں کی پہچان ہوتی ہو بچوں کا، وہ نام بھی نہیں رکھنا۔ آخری سوال، کیا نام کا اثر ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے، باہر چلے جائیں، کسی کا نام لے لیجئے، اس کے نام سے اس کو پکاریں، ایسا نام جس کا اسے معنی بھی آتا ہو۔ اگر اس کی طبیعت خوش ہو گئی اس نام کے پکارنے سے تو اثر ہے، اور اگر اس نام کے پکارنے سے اس کی طبیعت میں ناراضگی آئی تو جو حشر ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ پتہ چلا کہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔